میری بات کو دل میں جگہ دیجئے گا۔ اصلاح معاشرہ پر بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جماعتیں قائم کر رہی ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے جاتے ہیں، علماء کرام کو بلائے جاتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے باوجود معاشرے میں بگاڑ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ معاشرے میں جو سدھار آنا چاہیے، معاشرے کا جو بنا ہونا چاہیے، وہ پیدا نہیں ہو رہا۔ آخر کیوں؟ اس پر آج میں پوائنٹ با پوائنٹ گفتگو کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، اس لیے آپ آخر تک سنیے۔ ممکن ہے کوئی بات آپ کے دل کو چھو جائے، جس پر آپ عمل پیرا ہو جائیں، اور آپ کے صدقے اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا راستہ بنا دے۔ ہم اصلاح معاشرہ کے لیے فکر مند ہیں، لیکن طرز انبیاء سے علیحدہ ہیں۔ انبیاء کرام کا جو طرز تھا، کار انبیاء تھا، اس سے الگ ہو کر چلتے ہیں، اس لیے ہم ناکام رہتے ہیں، نامراد رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کو جب کوہ طور پر نبوت سے نوازا گیا، نبوت کی تاج پوشی کی گئی، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جا کر ڈنک بجا دو، خدائے وحدہ لا شریک لہ کا اعلان کر دو۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے فرمایا باری الہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ باری الہ ہارون کو میرا وزیر بنا دیجیے، میرے ساتھ کر دیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے دعوت اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے خاندان سے شروع کریں، اپنے اہل و عیال سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالی نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا، اور دونوں بھائی فرعون کے بارگاہ میں دربار میں جا کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کا ڈنکا بجایا۔ حاضرین، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور ہم سب جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے امتی ہیں، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ نبی کمبل والے اٹھیے، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے اپنے رب سے، اپنے رب کی پاکیزگی کو بیان کیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک و صاف رکھیے۔ حاضرین، اس آیت کی نزول پر پیارے آقا کا طرز دیکھنا مقصود ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑ پر سب سے پہلے اپنے کنبہ کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو جمع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک قافلہ ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم سچ مانو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ برحق صادق ہیں، آمین ہیں، آپ اس سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولے، اس لیے آپ سچے، ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدائے وحدہ لا شریک لہ کی پرستش کرو، اس رب کعبہ کی عبادت کرو، اس کا پوجا آرادنا و ثنا خوانی کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کا کنبہ، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان آپ کی عداوت میں اتر گیا، دشمنی میں اتر گیا، لیکن آپ نے دین کا پیغام اپنی کنبہ سے شروع کیا، اور جب آپ پہلی وحی پر لرزتے ہوئے، تھراتے ہوئے آپ گھر تشریف لاتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب آیت نازل ہوئی تھی تو سب سے پہلا آپ کا معین، آپ کی مددگار ثابت ہوئی آپ کی بیوی۔ وہ آپ پر کلمہ پڑھتی ہیں، آپ کو تسلی بخش جواب دیتی ہیں، آپ کو اطمینان دلاتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں۔
کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، لاچاروں کی فکر کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو کلمہ سب سے پہلے آپ کے گھر میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پڑھتی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جو جلسہ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، جو تقریر کرتے ہیں دوسروں کے لیے، جو تحریر لکھتے ہیں دوسروں کے لیے، جو تنظیم چلاتے ہیں دوسروں کے لیے، جو اراکین قائم کرتے ہیں دوسروں کے لیے، جو قافلہ بناتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنے لیے کب تیار ہوں گے؟ میں اپنے گھر کی فکر کروں، اپنی ذات کی فکر کروں، آپ اپنے گھر کی فکر کریں، اپنے ذات کی فکر کریں، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی فکر کریں، تبھی تو راستہ بنے گا، تبھی تو دن میں سدھار آئے، معاشرے میں سدھار آئے گا۔ یہ دوسری مثال ہو گئی۔ اور تیسری مثال، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جب اس دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں، آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں، اب بستر پر ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹے عہد کرو میرے سامنے، پیمان کرو میرے سامنے، وعدہ کرو مجھ سے، پکا وعدہ کرو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس رب کی آرادنا و ثناخوانی کرو گے، کس رب کی ستائش کرو گے، کس رب کی تعریف کرو گے، کس رب کی پوجا کرو گے، کس رب کی پرستش کرو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ جس راستے پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے گمراہ تو نہیں ہو گے، دوسرے کی عبادت تو نہیں کرو گے، دوسرے کی پرستش تو نہیں کرو گے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا ہم اپنے گھر میں کبھی اپنے بچوں سے عہد و پیمان لیتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اپنی اہلیہ کو سناتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اپنی بیٹیوں کو بتلاتے ہیں کہ ایمان کسی چیز کا نام ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کے مراحل یہ ہے، ایمان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے گھر والوں کو سنایا، کبھی ہم نے اپنے والدین کو سنایا، کبھی ہم نے اپنے بال بچوں کو سنایا، کبھی چھوٹا رسالہ لا کر دیا جس میں حضرت فاطمہ زہرا کے کردار لکھے ہو، جس میں حضرت ام کلثوم کی احوال لکھے ہو، جس میں حضرت رقیہ کے طور طریق لکھے ہو، جس میں حضرت ام زینب کے زندگی کے حالات لکھے ہوں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے دیا؟ کوچنگ نہیں جاتی ہیں تو ڈانٹتے ہیں، اسکول نہیں جاتی ہیں تو پٹائی کر دیتے ہیں، دھیان سے نہیں پڑھتی ہیں تو تان و تشنی کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک باپ کی غیرت کہاں چلی گئی کہ جوان بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بے پردے سے نکل رہی ہے؟ ایک باپ کی غیرت کہاں چلی گئی کہ جوان بیٹی آوارہ طریقے سے گھر سے باہر نکل رہی ہے، باپ کے سامنے سے نکل کر جا رہی ہے، ماں کے سامنے سے نکل کر جا رہی ہے، بھائی کے سامنے سے نکل کر جا رہی ہے؟ کب سوچیں گے ان باتوں پر؟ یہ باتیں احساس والوں کے لیے ہیں۔ اگر آپ کا احساس زندہ ہے تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ مفتی صاحب حق اور سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر احساس مر گیا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، پھر تو آپ کو پہاڑوں میں جا کر بسر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا دل پتھر ہو گیا، آپ انسان نہیں رہے، اچھے برے کی تمیز باقی نہیں رہی۔ یہ دقیانوسی باتیں نہیں، یہ قرآن کا پیغام، اللہ کا احکام، رسول اللہ کے تعلیمات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اپنے گھر کی فکر کیجئے، اہل خانہ کی فکر کیجئے، اہل و عیال کی فکر کیجئے، بال بچوں کی فکر کیجئے۔ اگر فکر کرتے ہیں، متنبع کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، اور نہیں تو سوائے ہاتھ ملنے کے، افسوس کرنے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جب ہماری بچیاں غیروں کو گلے لگا لے گی، جب ہماری بچیاں، اور یہ مت سمجھیے گا
کہ میرے گھر میں نہیں ہوا، دوسرے کے گھر میں ہوا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں نہیں ہوا، آپ تنبیہ نہیں دے رہے، گویا کہ آپ اپنے گھر میں ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کوئی باپ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بیٹی غیروں کے ساتھ چلی جائے۔ ہم بیٹیوں کی شادی میں، بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں کہ بی اے کر لے، بی ایڈ کر لے، ایم اے کر لے، ایم ایڈ کر لے، انٹر کر لے، ڈی ایل ایڈ کر لے، اس کے بعد شادی کر دیں گے۔ اور جہاں بیٹے کا لنک جوڑا ہوتا ہے، وہ 18 سال کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال مکمل ہوگا، عدالت کی کنڈی کھٹکھٹائیں گے۔ لڑکے کا 21 سال پورے گا، عدالت کی کنڈی کھٹکھٹائیں گے، اور وہاں سے سرٹیفکیٹ لا کر دے گا، لاجواب ہو جاؤ گے۔ اس وقت آسمان سے زمین پر گرو گے، اس وقت پہاڑ سے نیچے لڑک جاؤ گے، اس وقت اپنی انگلیوں کے ہاتھوں تلے دباؤ گے، لیکن جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر پچھتاوت کیا ہوت ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، دشمن سمجھوں اس کو جو مجھے سمجھائے۔ یہ بات آپ کے لیے بھی ہے، یہ بات میرے لیے بھی ہے، یہ بات آپ کے لیے بھی ہے، یہ بات میرے لیے بھی ہے، یہ بات آپ کے لیے بھی ہے، یہ بات میرے لیے بھی ہے۔ اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو دین و دنیا میں سرخرو کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔